الرحمن الرحیم. جی وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ حُكْمُ الْكِنَایَاتِ فِي حَقِّ عَدْمِ وِلَایَةِ الرَّجْعَةِ. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. کنایا کا حکم یہ تھا کہ کنایا کے ساتھ حکم ثابت ہو جاتا ہے جب متکلم کی نیت پائی جائے یا دلالت حال پائی جائے، کیونکہ اس میں کئی احتمال ہوتے ہیں، لہذا جب تک کوئی دلیل قائم نہ ہو کہ فلاں شے فلاں معنی مراد ہے، اس وقت تک فیصلہ نہیں ہو سکتا. سنیے گل. اب اسی لیے لفظ بینونت، لفظ تحریم یہ باب طلاق میں کنایا ہے. بیوی کو کہا انت بائن انت حرام، اس میں طلاق نکاح سے فراغت والا معنی بھی ہے اور معنی بھی ہے. چونکہ احتمال ہے اس لیے یا متکلم کہے کہ میری نیت یہ ہے طلاق، یا مذاکرہ طلاق ہو، یا پھر لانا. اس ایک سوال کا جواب تھا کہ پھر یہ طلاق رجعی ہونی چاہیے، تو جواب دیا کہ نہیں، یہ کنایا تو ہے طلاق سے، لیکن ان لفظوں کے اپنے معنی کا لحاظ ہے. تو اپنا معنی ہے جدائی، حرام ہونا، تو طلاق رجعی میں یہ نہیں ہوتا. طلاق رجعی میں اسی کے ساتھ یہ یا تفرع کا تعلق ہے. تا چھوڑے ابھی دوبارہ آ کے تو پھر انہوں پڑھیے. اسی کے ساتھ اس جملے کا تعلق ہے استغفر اللہ، وہ یہ ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ طلاق صریح ہو اس میں تو رجعت کا حق ہے، طلاق کنائی ہو تو اس میں رجعت کا حق نہیں ہے. طلاق صریح ہو تو اس میں ایک دو طلاقوں تک رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر طلاق کنائی ہو اس میں رجعت کا حق نہیں ہے، بلکہ فوراً نکاح ختم ہو گیا. اب تجدید نکاح کر کے لا سکتا ہے، رجوع نہیں کر سکتا. رجوع اب تجدید نکاح میں پھر عورت کی مرضی ہے نکاح کرے یا نہ کرے. رجوع میں عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے، لیکن جب نکاح ہونا ہے تو اس وقت عورت کی مرضی کو کہ میں نہیں نکاح کرتی اس کے ساتھ، اس کو حق حاصل ہے. جی ہاں جی کیا کیا جی صریح الفاظ میں طلاق رجعی کا علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پیچھے سوال جواب ہوا ہے اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، یہ بات متفرع ہو گئی. کون سی بات تو آنکھ بجے تینوں کو سمجھے جو سری بھئی کنایا سے طلاق واقع ہوتی ہے، لیکن وہ طلاق رجعی نہیں ہوتی ہے، رجعی ہوتی ہے اسے. لہٰذا اب یتفرع سے وہی مسئلہ بیان کیا ہے. بس پچھلے قانون سے یہ بات واضح ہو گیا کیا کہ طلاق کنائی میں رجعت کا حق نہیں اور طلاق صریح میں ہوتا ہے. کنائی میں رجعت کا حق نہیں کیونکہ نکاح ختم ہو جاتا ہے. یہ طلاق پکی ہوتی ہے، ایک تین نہیں ہوتی ایک ہی ہے. تین تام بڑھن گے یہ تین باری کبھی انتے بائن انتے بائن انتے بائن انتے حرام انتے حرام انتے حرام انتے مراد طلاق لگے پھر مغلظہ بنے گی. ایک یا دو باری ہوئے تو ایتھے بھی تجدید نکاح کر کے واپس لے آ سکتا ہے، حلالے دی ضرورت نہیں. سمجھا رہی ہے؟ لیکن ہے کہ اس میں رجوع کا حق نہیں کیونکہ نکاح اور متفرع ہے اس سے. حکم کنایات کا رجعت کی عدم ولایت کے حق میں بے رجوع وچینو حق ختم ہو گیا اور طلاق صریح میں رجوع کا حق ہوتا ہے. جی اور متفرع ہے اس سے حکم کنایات کا رجعت کے عدم ولایت کے حق میں. اور متفرع ہے اس سے حکم کنایات کا
رجل کے نہ ہونے کی ولایت کے حق میں. سمجھائیے نا جی، بے کو رجوع کا حق اب نہیں ہے. اگے جی، والے ولوجود معنی التردد فی الکنایۃ لا یقام بها العقوبات. بس اب مسئلہ سمجھیں. وہ دوسری کتاب ہے تو نے سبق دسی اج کہ یہ جو شرعی حدیں ہیں نا، شرعی شریعتیں زانی، غیر شدہ شادی شدہ کو کوڑے مارنا، شادی شدہ ہو تو پتھر مار کے رجم کرنا، چور کے ہاتھ کاٹنا، سمجھائیے. تو اسی طرح اور جو چیزیں ہیں جو شرعی سزائیں ہیں، وہاں قانون یہ ہے کہ تھوڑا سا شبہ پڑ جائے تو سزا معاف ہو جاتی، سزا. معاف ہو جاتی ہے. اور شریعت کا حکم ہے کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے وہ اتنی سزاؤں کو گراؤ، سزاؤں کو. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ آ کر اقرار کرے نا، جی میں نے چوری کی ہے، میں نے شراب پی ہے، میں نے زنا کی ہے، تو قاضی اس کی بات نہ سنے، دوسری طرف توجہ کر دے تاکہ یہ اپنی بات سے رجوع کر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ آئے تھے تو سرکار چاروں طرف مڑے تھے کہ یہ اپنی بات سے کیا کر جائے. تو یہیں سے وہ شریعت بن رہی ہے کہ قتل مقدور اس کو سزا سے بچاؤ، سزا سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایتھے تے بھی پھسانا ہوتا ہے کٹ کے، دس کا کیتے کہ نہیں، حالانکہ اس کی تو اجازت ہی نہیں. مجرم کو مار کر منوانا، یہ شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے. توجہ جی. اب یہ قانون ذہن میں رکھیں کہ سزائیں جو ہیں وہ شبہ سے گر جاتی ہیں، سزائیں. اب مسئلہ سمجھو. چونکہ کنایا میں تردد پایا جاتا ہے، کنایا میں تردد والا معنی ہوتا ہے کس میں؟ اس لیے کنائے کے ساتھ سزائیں نہیں قائم کی جا سکتی. کنائے کے ساتھ یعنی اگر کسی بندے نے اقرار کیا ہے کنائے کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس پر حد قائم نہیں ہوگی، اس پر تو میرے بل دیکھو لفظ آ رہے ہیں. قاضی کو اختیار نہیں ہے کہ کہے ذرا اس کی وضاحت کر، یار یہ تو بات گول مول کر رہے سمجھ نہیں آ رہی، اجازت ہی نہیں ہے اس کی، تاکہ یاد گر جائے. بات سمجھ آ رہی؟ اس کو قریدنے کی اجازت نہیں ہے. نظام مصطفیٰ سے بدکنے والوں، نظام مصطفیٰ کو سمجھو تو صحیح کہ انسان کا مقام کتنا ہے. یہ تو شرعی سزاؤں کا دبکہ اتنا ہے کہ صرف یہ نافذ ہو جائے گا، اب جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، سارے چور ٹھنڈے ہو گئے، گھر بہ گئے آرام نال. جو زنا کرے گا اس کو 100 درے لگیں گے، قاتل کو اسی طرح چوک میں قتل کر دیا جائے گا. اینیاں گلاں کرنے والے سارے بندے ٹھنڈے ہو جاندے ہیں. دھیان کرو بھائی. تو کیا کیا جی کہ کیونکہ کنایا کے اندر تردد ہوتا ہے، کنائے کے معنی میں تردد تعین کرنا پڑتا ہے، اس لیے کنائے کے ساتھ حدیں عقوبات قائم نہیں ہو سکتی. عقوبات آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ وضاحت کرائیں. مولوی جی قاضی کو وضاحت کرانے کی اجازت نہیں ہے کہ اس نے لفظ کنایا بولا ہے تو وہ کہہ جی اس کی ذرا وضاحت کرو، تیرا مطلب کیا ہے. نہ، اجازت نہیں. کہ قاضی کو حکم ہے حد گرانے کا، زبردستی حد لگانے کا حکم نہیں ہے جی. اور باوجہ معنی کے تردد کے کنایا میں اس وجہ سے لا یقام نہیں قائم کی جائیں گی کنایا کے ساتھ سزائیں. اور باوجہ پائے جانے تردد کے معنی کے کنایا میں نہیں قائم کی جائے گی کنائے کے ساتھ عقوبات. ہوں مثالاں دیندے نے. ٹرو حتی لو اقر علی نفسه فی باب الزنا والسرقۃ لا یقام علیہ الحد ما لم یذکر اللفظ الصریح. بس اچھا جی
کسی بندے نے اپنی ذات پر اقرار کیا، کسی بندے نے اپنی ذات پر اقرار کیا، اس نے لفظ بولیا کہ جامعت فلانتن کی، جامعت فلانا، اور دوجا بھی لکھیا جے زنیت فلانتن بہا، زنیت، فلانتن، سنیں جے گل، جامعت فلانتن، یا زنیت، فلانتن، نہ اگے زنا تو وکھرا ہے جی، وہ تو وکھرا گوا وہ ہو رہے، اس نے کیا کہ جامعت فلانتن، فلانتن، اے لفظ انہوں نے بولا کی، جامعت فلانتن، اے لفظ بولے کہ میں نے فلانی سے کیا کیے، جمع کی، جمع کیا. مثلا جامعت فلانتن، واقعت فلانتن، میں فلانی کے ساتھ واقع ہوا ہوں، وطئت فلانتن، میں نے فلانی سے وطی کی ہے، یہ لفظ بولے، زنا کا لفظ نہیں بولا، بھی میں نے فلانی سے مجامت کی ہے، میں نے فلانی سے وطی کی ہے، میں نے فلانی سے، میں فلانی کے ساتھ واقع ہوا ہوں. تو ان لفظوں کے ساتھ حد قائم، نہیں، حد قائم نہیں ہو. اس لیے کہ یہاں دوسرے معنوں کا بھی احتمال ہے، یہاں دوسرے معنوں کا دوسرے معنوں کا بھی احتمال ہے. سمجھیے گل، یہاں دوسرے معنوں کا اس لیے اس اقرار پر حد نہیں لگے. اور قاضی کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے یار یہ جامعت و فلانتن کی طرف وضاحت کر، اس کا مطلب کیا حق نہیں. بتے تو فلانتن، یہ وتی کا کیا مطلب ہے تیرا جی، یا اوقات تو ہاں میں نے فلاں سے واقعہ ہو، اس واقعہ ہونے سے تیری کیا مراد ہے؟ تو قاضی کو اس کی اجازت، اجازت نہیں ہے. سمجھیو گل، توجہ کریں جی. اس طرح اجازت نہیں، یعنی حد نہیں قائم ہوگی ان لفظوں کے ساتھ، چونکہ ان میں دوسرے معنی موجود ہیں، ان میں دوسرے معنی موجود ہیں. ہاں مجامت کا معنی کٹھا ہونا بھی ہے، تے عورت مرد کٹھے بہ جان تے حد نہیں لگتی جی. وتے تو کا معنی روندنا ہے، عورت لمبی پئی بندہ اتنے پیروں نال چڑھ جائے، انہوں تو پیروں نال کٹے بھی تو روندنا ہے، سمجھیے. اور میں اس کے ساتھ واقع ہوا ہوں کہ میں فلاں بات میں اس کے ساتھ واقع ہوں، یہ بھی معنی ہے. تو چونکہ اس میں یہ دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے حد نہیں لگے گی. سنیو گل، تے وضاحت دی قاضی صاحب نو اجازت نہیں. اے شاباش. حتیٰ کہ تاکہ اگر اقرار کیا اپنے خلاف، کس طرح بطریق الکنایا، باب زنا میں تھلے لکھا کیا کیا یا وتے تو یا واقع تو فلانتن، فلانی سے میں نے مواقعات کی. ایک تے دوسرا باب سرقہ کی، انہیں آخیا اخذ تو مالا فلان، اخذ تو میں نے فلاں کا مال پکڑا جی. اب اس میں یہ بھی ہے کہ بطور چوری پکڑا، یہ بھی ہے کہ وہ راستے میں پڑا تھا بطور حفاظت پکڑا ہے جی، یہ بھی ہے کہ میں نے اس سے قرضہ لینا تھا اس لیے میں نے اس کا مال پکڑا. کئی احتمال ہو سکتے ہیں، اس لیے اس نے کیا کہا اخذ تو مال فلان. تو اس جملے سے بھی اس پر چوری کی حد بہات کاٹیں، یہ بات نہیں ہوگی. سمجھیے. اچھا جی. حتیٰ کہ اگر اقرار کیا تاکہ اگر اقرار اپنے خلاف اپنے خلاف باب زنا میں اور باب سارقہ میں، تو نہیں قائم کی جائے گی اس پر حد. جی مانا کرو. حتیٰ کہ اگر اقرار کیا اس نے اپنے خلاف باب زنا میں اور باب سارقہ میں، تو نہیں قائم کی جائے گی اس پر حد. حتیٰ کہ اگر اقرار کیا اس نے اپنے خلاف پر باب زنا، خلاف پر نہیں، اپنے خلاف باب زنا میں اور باب سارقہ میں، تو نہیں قائم کی جائے گی اس پر حد. معلم، جب تک وہ لفظ سری ذکر نہ کرے.
جب تک وہ لفظ سری ذکر نہ او لکھے وہ آکھے جی زنیت و فلانتن، زنیت و میں نے فلانی سے کیا کیا ہے؟ کیا زنا کیا ہے۔ اب اس پر حد لگے، اب پر حد لگے۔ اب دیکھیں شریعت، عورت کو نہیں بلایا جائے گا کہ تیرے ساتھ اس نے زنا کیا، تجھ پر بھی حد جاری ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں۔ جس نے اقرار کیا صرف اسی پر، کیونکہ اس نے اقرار کیا، المار یؤخذ باقرار ہی۔ تو یہ نہیں ہے بے زنا اب عورت سی ہوا ویسے اب حامد ہو نہیں سکتا لہذا اس کو بھی سزا دے، نہیں، اجازت ہی نہیں، سمجھائی؟ جس نے اقرار کیا صرف وہی ماخوذ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پتر جی 10 سال رگڑینا تواڈے نال بھی کوئی دین دی گل سمجھ آوے تے تاں ہونی جے پتر کو توجہ دینی ہے میرے بچیو۔ کسی بندے کو اجازت نہیں ہے پردہ دری کی، پڑھ چکے ہو، صرف جہاں ضرورت ہے وہاں۔ قاضی اس نے کہا میں نے زنا کیا فلانے سے، قاضی صاحب نے کہا کما رہا ہے تم؟ جی کما رہا ہوں، انہیں 100 درے مارو۔ جلادوں کو، باقی محکمے کو اجازت نہیں ہے، نہ قاضی صاحب کو اجازت ہے کہ اس نے فلانی عورت کا نام لیا، یہ بتا نہیں سکتے جی۔ بات سمجھی کہ نہیں؟ ان کو اجازت ہی نہیں کہ اس کی عزت پر کیوں حملہ کریں۔ وہ آئی کچہری اس آخے میرے زنا کیتا ہے انہیں، اس کی عزت پر حملہ نہیں ہو سکتا، اس کا نام نہیں بتا سکتے، صرف اس کو حد لگا سکتے۔ تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ اللہ بھلا کر دے، اجازت نہیں ہے بتانے کی، قاضی نہیں بتا سکتا، محکمے والے قاضی سے شرن پوچھ نہیں سکتے وہ کون عورت ہے کہ اس کی عزت کیوں خراب کریں گے۔ تو جہاں مقصد ہی عزتیں اچھالنا ہو وہاں اور کام ہی کیا ہوگا جی؟ یہاں تو صرف کام ہی یہی ہے کہ دوسروں کی عزت پہ حملہ کرو۔ ہاں وہ سرات کر دے کیا کہ زنیت و فلانتن، اب اس پر حد جاری ہوگی جی۔ اب حد جاری۔ وہ بھی جو طریقہ ہے قاضی صاحب پہلے بات نہیں سنیں گے، دوسری تیسری چوتھی مرتبہ بات سنیں گے، لیکن اب اس سے حد قائم ہو جائے گی۔ کس سے؟ اگر اس نے وضاحت کر دی کیا زنیت ہو، یا اس نے کہا کہ سرک تو مالا فلان، میں نے فلانے کا مال چوری کیا ہے، لفظ سرقہ بولا ہے، تب چونکہ یہ سری لفظ ہے، یہ زنیت و زنا میں سری ہے صرف تو اور سرقہ چوری میں سری ہے، یہ لفظ بولے تو اب اس پر حد لگے گی۔ وہ جو شرطیں ہیں پوری فقہ میں تفصیل ہے، لیکن اگر کنائے کے لفظ بولے تو اس پر حد نہیں لگے گی۔ ہن ساری پنجابی زبان کو مرد جا کے کہے قاضی نے میں عورت نو چھیڑیا ہے، میں اس نال شرارت کیتی ہے، میں انہوں اج بےزتا کیتا ہے، میں اندے پلے ککھ نہیں چھڈیا، یہ سارے لفظ مولوی جی کنایا نے کہ نہیں؟ انہاں نال حد نہیں لگ سکتی۔ کھلا پولا پکھری ہے تعزیر کہ تینوں شرم نہیں آتی بے حیاواں کی گلاں کر رہے ہیں، تو یہ اور گل ہے، لیکن شرعی جد تک ساڈی زبان دا سری لفظ جندے نال اے زنا والا معنی ہے او یا خود زنا نہ بولے، سمجھے پے؟ اور سمجھی جے گل جب تک نہ ذکر کرے لفظ سری، جی جب تک نہ ذکر کرے لفظ سری، جب تک نہ ذکر کرے لفظ سری۔ ہن آشیا ویکھو پچھو العقوبات نظر آوندا پے، جیسا کہ زنا کی حد، قذف کی حد کی، قذف کی حد، اے انہیں نا 98 سپارے ذکر نے قذف یہ ہوندا ہے بھئی او بندہ جس اتے پہلے زنا دی حد کوئی نہیں لگی، اس بندے نو مرد نو یا عورت نو زنا ول منسوب کرنا، کی کرنا؟ منسوخ کرنا، اینو آندے نے قذف، کی آندے نے؟ قذف۔ تے این دے اتے سزا ہے قرآن پاک وچ، کوڑے نے تے ساری عمر ان دی گواہی قبول نہیں ہونی قرآن پاک وچ، او ہے قذف، ان دی بھی حد ہے، ان دی بھی حد ہے جی۔ او وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عقوبات گر جاتی ہیں شبہات کے ساتھ، یہ حدیث کے ساتھ ثابت ہے، سنیں
اور کنایات میں شبہ ہوتا ہے اور قصور ہوتا ہے اس کے موجب کے ثبوت میں باوجہ استطار مذکور کے معنی میں اور بھی احتمال ہوتے ہیں، اس میں اے وجہ ہے۔ اگلا اشیاء دیکھ، اور لفظ صریح اس لیے کہ کلام وضع کی ہے کس کے لیے؟ افہام کے لیے، اور صریح وہ تام ہے اس مقصود میں کیونکہ بالکل گل واضح ہو جاندی، اور کنایا اس معنی میں قاصر ہے کیونکہ اتنے اور بھی احتمال نکل آتے ہیں، اتنے بوجہ موقوف ہونے حصول مقصود کے کنایا میں نیت پر یا مذاکرے پر ہے کہ کوئی نہیں، پس ظاہر ہو گیا یہ تفاوت اس میں کہ جو گرتے ہیں شبہات کے ساتھ وہ کون ہیں؟ وہ حدود ہیں اور کفارے ہیں، لہذا یہ حدود اور کفارات کنایا کے ساتھ ثابت، جیسا کہ جب اقرار کیا اس نے اپنے آپ پر بے انی جامات و فلانتن جمان حرامن بشک آکھے، وہ غیر محرم عورت دے نال کلیا کمرے چ بہنا اکٹھا ہونا حرام ہے کہ حلال ہے؟ تے بھی تو جماع حرام ہی ہے مولوی جی، اس لیے جو ہے نا یہاں کیا ہوگا؟ حد زنا حد واجب نہیں ہوگی۔ اگے چلو وَلِهَذَا الْمَعْنَى وَلِهَذَا الْمَعْنَى لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ، بس یہی وجہ ہے مثلا گونگا کی گونگا اس نے اشارے کے ساتھ ایک عورت سامنے کھڑی ہے، وہ اس کے ساتھ اشارہ کرتا ہے اپنی شرمگاہ کی طرف، اس کی شرمگاہ کی طرف کہ یہ میں نے شرمگاہ اس کی شرمگاہ میں دی، اشارے سے سمجھا رہا ہے، گونگے پر حد قائم نہیں ہو، گونگے پر قائم نہیں ہو، سمجھ آ رہی؟ اس لیے کہ اشارے کے اندر اور بھی معنی ہو سکتے ہیں، یہ بھی اشارے کر رہے یہ بھی ہو سکتا ہے میری اندر بیاہ کرا دے، میری نہیں میرا اندر بیاہ کرا دے، یا وہ اپنی شرمگاہ والا اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ ایک خود کتے کم کرا دی، کئی احتمال ہو سکتے ہیں، اس سے خام میں نے اس سے زنا کیا، یہ بات واضح نہیں ہوتی کس کی؟ اس لیے گونگے پر حد کہ چونکہ کنایا کے اندر ابہام ہوتا ہے اور گونگا جو ہے گونگا جو بھی اشارے کرتا ہے مولوی جو اس میں دوسرا احتمال ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دوسرا اس لیے گونگے اگر وہ زنا کا اشارہ کرتا ہے تو نہیں لگائی جائے گی۔ اور اسی معنی کے لیے کیڑا معنی؟ یہ تردد نہیں قائم کی جائے گی حد گونگے پر اشارے کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اشارے کے ساتھ۔ اور اسی معنی کے لیے اسی طرح جڑا توتلا ہے بالکل لفظ سمجھ ہی نہیں ہوندے، انہیں لفظ بولیا تو خواہ مخواہ دے ابے نو ستو جی یہ کی بیان ہے، اجازت ہی نہیں ہے کہ ابے نو ست کے ترجمہ کرانے دی، ہاں جی اور اسی معنی گونگے دی رمضہ گونگے دی ماں جانے مثال ہے بھی اماں نو ساتھ کے پوچھو بھی گونگا کی اشارے کرتا ہے، نہ اس دی اجازت نہیں ہے گی جی۔ اور اسی معنی کے لیے نہیں قائم کی جائے گی حد گونگے پر اشارے کے ساتھ، ہاں جی معنی کے لیے نہیں قائم کی جائے گی حد گونگے پر اشارے کے ساتھ۔ اور 18ویں سپارہ جی مولوی جی کھولا جی والذین یرمون المحصنات المؤمنات، کھولے جلدی کریں، اگلا ذرا تم مسئلہ سمجھاوا جلدی کرے تم ان 10 آیات۔ والذین یرمون المحصنات والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة اچھی شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ ترجمہ سنا آئندہ اچھی اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر پھر وہ نہ پیش کر سکیں 4 گواہ تو لگاؤ ان تہمت لگانے والوں کو ایسے درے، ایسے نہیں 80 درے 80 درے، اور نہ قبول کرنا ان کی گواہی ہمیشہ، اور آگے کوئی گواہی وَأُولَٰئِكَ ہمیشہ کے لیے، اور وہی لوگ فاسق ہے۔ آگے یہ سمجھ دیکھ لے کوئی نہیں دیکھ لے کہ جو بندہ ذکر عورت دا ہے تو مرد بھی داخل ہے جی، جو بندہ کسی ہوتے زنا دی تہمت لائے
اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے. یہ آپ مولوی جی وچ نہیں ہو سکتا کیونکہ مدعی ہے. 4 گواہ موقع دے پیش کرے نے زنا کرایا. 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو کی حکم انہوں کی مارنا ہے؟ 80 کوڑے مارنے نے تے اندی کدی بھی. تو قذف اس کو کہتے ہیں قذف. کیا کہتے ہیں؟ اندنا حد قذف. کسی پر زنا کی تہمت لگائی, 4 گواہ پیش نہ کر سکا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اور اس کی کبھی بھی گواہی. اچھا جی ہن مسئلہ سمجھو. قاضی کی عدالت میں ایک شخص نے کسی بندے پر تہمت لگائی کہ فلانے نے زنا کیا, فلانے نے, اور یہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکا. اس کو تو حد قذف لگی. اس کو تو جس بندے نے یہ کچہری میں کہا نا کہ جی فلاں نے زنا کیا ہے, فلاں نے, یہ تو ہو گیا. تیسرا بندہ کول کھلوتا ہے, وہ سب کو صرف ہے جملہ بولیا صدقتا. کی بولیا؟ ٹل صدقتا تھی ہوتے جی. کی بولیا انہیں آیا. ویسے یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے حد قذف کی ہے نا, حد قذف نہیں تہمت لگائی ہے, اور دوسرا کہتا ہے جی میں بھی اس کے ساتھ ہوں, اس نے واقعی زنا کیا ہے. تیسرا کہتا ہے جی میں بھی نال زنا کیتا, انہیں زنا کیتا. 4 گواہ یہ تینے بندے یہ 4 گواہ پیش کر نہ کرن گے تو یہ بندے جننے رلتے جان 100 بندہ رل جائے یہ گواہ نہیں بن سکتے چونکہ سارے مدعی نے. انہاں سارے 80 کوڑے لگن گے. انہاں سارے سمجھ آ رہی جی. بھئی ایک بندے نے کسی تے تہمت لائی نا بھی انہیں زنا کیتا, دوجے آکھے جی باقی انہیں زنا کیتا ہے, تے اے ہن 4 گواہ پیش کرو دو میں, نہ کرن گے تو دوواں نوں 40 نہیں دوواں نوں تے کدی 80 تے کدی بھی گواہی قبول نہیں. ایک بندے نے تہمت لائی, ایک بندے تے دوسرے نے اے نہیں آکھیا جی کہ واقعی انہیں زنا, انہیں آکھیا انہوں آکھیا سو صدقتا. کیا کہہ سو؟ آیا صدقتا کہنے سے یہ اس کے ساتھ قذف میں شامل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ قذف میں تو یہ شامل نہیں ہوا. یہ شامل کیونکہ صدقتا میں کئی احتمال ہیں. صدقتا میں اور لکھے نے موشی نے بھی تو اگے تو سچ بولتا سے تو آج کوئی یاوی ٹھوکی ہے جی, اور بھی احتمال ہے. اس لیے جس نے کیا کہا ہے یہ اس کے ساتھ حد میں شامل ہے. بس نہیں کہا سمجھی, کل رولا اتنی پہ گئی بھی اگر کسی بندے نے کسی پر ہاتھ لگاتے تہمت لگائی نا, تہمت لگائی ہے تو دوسرا اس کی تائید کرے وضاحت کے ساتھ کہ جی میں بھی کہتا ہوں کہ اس نے زنا کی ہے, ہونے 2 میں شامل ہو گئے, تیسرے آخر 3 شامل ہو گئے. لیکن ایک بندے نے تہمت لائی, دوسرے کی آخیا ساری بولی کی ہے. تو اب صدقتا کے ساتھ اس تیسرے پر حد واجب نہیں ہو. تیسرے پر کیونکہ اس میں معنی اس لفظ صدقتا کے معنی میں اور بھی احتمال ہے. اب شبے کی وجہ سے اس پر سے حد گر جائے گی. سمجھ آ گئی جی. اسی قسم کے اور بھی الفاظ ہوتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جن الفاظ کے معنی میں کئی احتمال ہوتے ہیں وہ لفظ اگر کوئی بولے, اقرار کرے یا کسی کے بارے میں بول دے یا تو اس پر حد جاری نہیں ہوتی کیونکہ حدود شبے سے گر جاتی ہے. سمجھی جے گل کہ نہیں سمجھ آئی؟ اور اگر قذف کیا کسے نے رجل کو زنا کے ساتھ, بھئی ایک نے کسی دے بارے چ تہمت لے جی فلانے زنا کیتا ہے, یہ تو قذف ہو گیا. تے اینو جڑے 80 کوڑے نے اوندا نام ہے حد قذف. اوندا نام قذف نہیں, قذف آندے نے وٹا مارنا. اینے جڑا اونوں انا وٹا ماریا اوندی سزا پہ کھاندا ہے جی. پس کہا آخر نے صدقتا. کیا تو نہیں واجب ہوگی اس پر حد. کیوں نہیں واجب ہوگی؟ باوجہ احتمال تصدیق کے اس کے لیے اس کام کے غیر میں جائز ہے. یہ تصدیق کسی اور چیز کی کر رہا ہوں نہ کہ اس کے تہمت لگانے کی کر رہا ہوں. ہاں جی شابہ جی. اگر قذف لگائی کسی نے رجل کو زنا کی
پس کہا دوسرے نے صدقتا تو اور اگر قذف کیا کسی نے رجل کو زنا کے ساتھ، قذف میں نے تہمت لگائی، اور اگر تہمت لگائی کسی نے رجل پر زنا کی، اور اگر تہمت لگائی کسی نے رجل پر زنا کی پس کہا دوسرے نے صدقتا تو نہیں واجب حد اس پر کیڑا جن نے صدقتا کے بوجہ احتمال تصدیق کی احتمال کے نہ واسطے استعمال تصدیق کے لہو اس کے لیے اس کے غیر میں اس گل تو غیر وچ لہو دا مرجے جی وہ جس تے جن نے او جڑا قاذف ہے تے غیر ہی تو مراد اس قذف دا غیر کسی اور شے دی وہ تصدیق کر رہے جی۔ ایک منٹ صبر، او ویکھو حد اتوں لا یاجب الحد علیہ، اس لیے کہ قاذف کی تصدیق جی، قاذف جنہیں تہمت لائیے ان دی تصدیق صدقتا کہنا، یہ قذف کنایتن ہے، یہ قذف یہ صراحتن نہیں ہے، یعنی جنہیں آکھے نا صدقتا انہیں ان دے اتے تہمت انہیں بھی لائی ہے زنا دی، لیکن مولوی جی یہ صراحتن نہیں لائی بلکہ نہیں سمجھی گل، وٹا دوواں نے انہوں ہی ماریا ہے، ایک نے واضح تے ایک نے آکھا صدقتا، انہیں بھی ادھر ہی اشارہ کیتا ہے، لیکن ایک کنایا ہے، کیویں کنایا ہے سمجھیا کنایتن، لیکن تصدیق جب کہ اعتماد رکھتی ہے کئی وجوہ مختلفہ کا، پس نہیں واجب حد، پس اعتماد ہے کہ توں بھی جنیا پہلو سچا سے تے آج کو جھوٹ ٹھوکے جی، یا تو سچا ہے اس کے علاوہ کسی اور کام میں، لہذا یہ لفظ صریح نہیں ہے قذف کیڑا صدقتا، اس لیے اس پر حد قائم منع کرو ہوں۔ اور اگر تہمت لگائی کسی نے کسی رجل پر زنا کی پس کہا دوسرے نے صدقتا تو نہیں واجب حد اس پر باوجہ تصدیق کے احتمال کے قاذف کے لیے اس کے غیر میں۔ سمجھے آپ؟ اسی طرح نو اگو اس بارے اٹھے 18 جگے پہ کہ اگر خامد اپنی بیوی کو تہمت لگا دے کہ تو زنا کیتا ہے، اوندا بھی اگوں وہ لیان ہوندا ہے، وہ کی ہوندا ہے لیان تے نکاح ختم، پھر کدی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اتھے کے ذکر جے سارا وہ قسمہ چاہی دیا نا جی، گواہی دے دیے، وہ سارا اتھے ذکر، اوندا نام لیان ہے، اوندا نام وہ لانتاں پانیاں لعنت اللہ ہے اس پر، وہ کہ بشک کھول کے دیکھ لو کہ ذکر جے ساریاں ایتاں اللہ بھلا کر جے۔ اچھی جو مانا کرم مولی سمان ہو رہی ہیں ایتاں دا، وہ تو جتھے مسئلہ آوے کہ پورا پڑھا گے نا، لیکن ایک باری اتوں جتھے اگے نہیں پہدے پیسے اس وقت نہیں آتا نا واللہ دین ترجمہ ساریاں ایتاں دا کر دیں۔ اور وہ خامد جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور نہ ہو ان کے پاس کوئی گواہ جز اپنے، تو ان کی شہادت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ خامد 4 مرتبہ گواہی دے کہ بخدا وہ یہ تہمت لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو، اگر وہ کس بیانی کرنے والوں میں سے ہو۔ بس یہ تو مرد کرنا ہے، 4 باری گواہی دینی ہے کہ میں سچا ہاں، 5ویں باری کہنا ہے بھی اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے تے اللہ دی لعنت۔ عورت کی کرے شابہ اندہ منع کر دو، اندہ منع کرنا، اور ٹال سکتی ہے اس عورت سے حد کی، اس عورت سے حد کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ۔ ٹال نہیں، جملہ صحیح پڑھو نا۔ اور ٹال سکتی ہے اس عورت سے حد کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ، کیا اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر وہ خامد جھوٹا ہے۔ وہ 4 باری آکھے کہ میں گواہی دینی ہے میرا خامد مینو تہمت لانے میں جھوٹا ہے، اگوں اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ خدا کا غضب ہو اس پر اگر وہ خامد سچا ہو۔ 5ویں باری عورت یہ آکھے کہ میرے ہوتے اللہ دی پھٹکار ہوئے اگر خامد اس گل وچ سچا ہوئے، سمجھے پے ہو؟
ਇਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਿਆਨ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੱਕੀ ਛੁੱਟੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਖਤਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ ਫਿਰ ਜੱਗ ਸੁਲੋ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਾਮਦ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਆਨ ਖੁਦ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਠੁਕੇਨੇ ਨੇ, صرف ہے بھی شرعی عدالت کوئی نہیں نا۔ شرعی عدالت ہوئے تو عورت چلی جائے قاضی کے پاس کہ جی میرے خامند نے مجھے یہ کہا ہے جی، سمجھی بات، کہ وہ اس نے مجھ پر یہ تہمت لگائی ہے جی۔ تو قرآن ہے یعنی دوجے تے کدے تہمت لگاؤ تے 80 کوڑے نے تے گواہی کدے قبول نہیں، بیوی تے کدے تہمت لاؤ تے او اہلیان ہے طریقہ جڑا 18ویں اس بار تینوں سنایا سارا جی۔ سمجھ گئے ہو؟ اے شاباش، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ چلو پڑھنا جگہ کو بس کرو۔